नावल तुम कोई शाम का सूरज हो। ਰਾਈਟਰ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਚੌਧਰੀ। ਨੀ ਮੈਂ ਸੱਸ ਕੁੱਟਣੀ ਤੇ ਕੁੱਟਣੀ पड़ोलियां ओले। नी मैं सस कुटनी। जरनम प्लास्टिक की सुर्ख बाल्टी में धोकर निचोड़े हुए कपड़े टेरेस पर धूप में डालने के लिए सीढ़ियां तय करके ऊपर आई तो पड़ोस के टेरेस पर बजते रिकॉर्ड ने उसका इस्तकबाल किया था। जरनम ने गर्दन मोड़कर दाएं जानिब देखा। दोनों घरों के टेरेस के दरमियान महज 1.25 फीट की दीवार हाइल थी और इसलिए एक दूसरे के यहाँ का मंजर बेहद वाजे था। नीले फूलदार लिनन के कपड़ों में 24-25 साल की सेहतमंद भरे भरे गुदाज जिस्म की मालिक पंजाबी नकूश की हामिल वो नौजवान औरत जोरों शोर से डंडे से कपड़े कूटने में मगन थी। छिड़प छिड़प की आवाजें टेप रिकॉर्डर की आवाज के पस मंजर में दब कर रह गई थीं। औरत का रंग गंदमी और सुर्खी माइल था जो धूप से मजीद लालो लाल हो रहा था। उसके रंगो रूप में हुस्न और कशिश के सारे ही अंदाज रचे हुए थे। जरनम के होंठों पर एक मुस्कुराहट तैरने लगी। वो इस औरत के मिजाज और अंदाज के हर पहलू से वाकिफ थी। उसका नाम कोकब था और 1.5 बरस कबल ब्याह कर यहाँ आई थी। बेहद तीखी कटीली और मुंह फट तबीयत पाई थी। मुकाबिल के वार का जवाब इस खूबी से देती कि हमलावर अपने जख्म चाटता रह जाता था। जुबान की इतनी तेज थी कि सास और नंदे उससे पनाह मांगती थी। बड़े ठुस्से से रहती थी, किसी से नहीं दबती थी और ना किसी की बात सहारती। उसकी सास मोहल्ले की हर औरत को बहू की चिलितरबाजियों, जुबान दराजियों, फितना अंगेजियों और मकारियों की दास्तानें आंखों में 8-8 आंसू भरकर सुनाती थी। मगर कौकब सास के तानो तशनी को जूती की नोक पर भी नहीं रखती थी। वो मनमौजी औरत थी, अपने हाल में मस्त मगन और खुश रहती थी। जरनम से उसकी बहुत बनती थी। हजार खामियों के बावजूद जरनम एक बात जानती थी कि कौकब अंदर से बेहद नरम हो और मोहब्बत करने वाली पुरजोश औरत है। इसलिए उसने दिल में मैल लाए बगैर खुश दिली से कौकब से राह और रस्म बढ़ाई थी। जरनम को उसकी साफगोई और खरी तबीयत पसंद थी। ये गाना कौकब का पसंदीदा गाना था और ख़ास तौर पर अपनी सास को सुनाने, दूसरे मानों में जलाने सताने के लिए ज़रूर लगाती थी। जरनम गीले कपड़े अलगनी पर डालकर 4.25 फीटी दीवार के पास आ गई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हो रहा है भई? उसकी नर्म और मधुर आवाज़ पर कौकब ने झट पलट कर देखा और फिर उसके चेहरे पर बशाशत चटकने लगी। वो डंडा रखकर साबुन से भरे हाथ टूंटी से धोकर दीवार की सिमत आ गई। कमरे से अटैच बाथरूम की एक दीवार टेरेस की सिमत थी, सो इस दीवार से जुड़ी पानी की बैरूनी पाइपलाइन से एक नल मुंसलिक कर दिया गया था। उसका ये फायदा था कि कौकब टेरेस की नरम गरम खुशगवार धूप में बैठकर आराम से कपड़े धो सकती थी। क्या हाल है बाजी? वो जरनम से खुशदिली से पूछती हुई दुपट्टे से हाथ पहुंच रही थी। ठीक है हमारे हाल, भाई तुम सुनाओ, कितनी जंगें हो चुकी सासू जी से? जरनम शरारत से उसे देखने लगी। ले जी, ये भी कोई पूछने की बात है? जब तक जिंदगी है ये हल्ला गुल्ला तो चलता रहेगा ना बाजी। कौकब अपने मखसूस खुले डुले अंदाज में कहकहा लगाती हुई बोली। असल में बाजी अब वो जमाना नहीं रहा कि अगले को दबा के नीचे लगा के अपना उल्लू सीधा करते रहें। बंदा कुर्बानी तो वहां दे जहां कोई कदर हो, किसी के दिल में एहसास हो। जब कोई खिदमत और इनकसारी को आपकी कमजोरी समझकर शेर बनने की कोशिश करे तो उसे उसी के अंदाज में जवाब मिलना चाहिए। ये ससुराली रिश्ते तो ऐसे होते हैं कि बंदा सारी जिंदगी खुद को मिटाकर भी उनकी तरफ से खुशनुदी और फरमाबरदारी का तमगा पाने में नाकाम रहता है। फिर क्या फायदा ख्वामखा की जी हजूरी का, अपना पिता पानी करने का। उसका लहजा बेनियाज, बेपरवाह और बेजारकुन था। और आप सुनाएं, सब तीन भाई कैसे हैं? सनी तो स्कूल गया होगा। कौकब ने बात पलटी। हाँ, दोनों बाप बेटा खैर से सुधारे हैं। अपने महबूब शौहर और चहीते बेटे के जिक्र ने जरनम की दिलकश आंखों में हजारों नरम नरम जुगनू चमका दिए थे। तुम कभी आओ ना हमारी तरफ दानिश भाई के साथ। जरनम ने इखलाकन उसको दावत दी। दीवार से हेलो हेलो तो रोजाना ही होती रहती है, मगर फिर भी घर आने जाने की और बात होती है। जरनम के लहजे में खुलूस की खुशबू थी। आऊंगी बाजी, अपना घर है, ना भी बुलाएं तो 100 दफा आऊंगी। बस हमारे सरताज साहब को फुर्सत से शुगल फरमाने की फुर्सत नहीं मिलती। वो हस्बे आदत मुंह बनाने लगी। किसी दोस्त के साथ मिलकर नया नया कारोबार जमा रहे हैं। दिन रात एक करके लगे हुए हैं उसी काम में। सुबह मुंह अंधेरे जाते हैं और रात गए लौटते हैं।
तो सास और नंदें चुड़ैलों की तरह पीछा ले लेती हैं, ख्वामखा सदके वारी हो जाएंगी, जी भरकर मेरी चुगलियां करते हुए लाड प्यार की इंतहा कर देंगी। खूब लगाई बुझाई के बाद डोज खाकर ऊपर कमरे में आते हैं, तो दो रस्मी बातों के बाद नींद की आगोश में चले जाते हैं। कौकब सारा शेड्यूल बताने लगी। तुमसे बाज पुर्स नहीं करते? जरनम को तजस्सुस हुआ। किस बात की बाजी? वो चौंकी। भई वो जो तुम्हारी सास और नंदे तुम्हारे खिलाफ उनके कान भरती रहती हैं, उसके असरात तुम पर तो नहीं पड़ते? अगर ऐसा होता तो मैं आपको यहाँ टिकी नजर आती। वो बेदिली से मुस्कुराई। यही बात अच्छी है दानिश में कि वो किसी की बातों में नहीं आते, अपने काम से काम रखते हैं। फिर वो जरनम के हाथ पर हाथ रखकर उसे अपनी सिमत मतवज्जो करते हुए बोली, बाजी, अगर कोई आपके साथ अच्छाई करे तो बंदे का दिमाग खराब नहीं होता कि वो ख्वामखा उसे औखा बोले। मेरी सास बुजुर्ग हैं, माँ की जगह हैं, उनकी इज्जत व ताज़ीम मुझ पर लाजिम है, और मैंने शुरू में बड़े खलूस से उनकी इज्जत व खिदमत की थी, मगर उन्हें रास ना आई। फिर जब उन्होंने अपनी आस्तीनों में छुपे खंजर आहिस्ता आहिस्ता निकालना शुरू किए, तो मैं भी अपनी मतानत पर कायम न रह सकी। जब उन्हें अपनी बुजुर्गी की लाज नहीं, तो मैं बरखुरदारी क्यों दिखाऊं? कौकब के अंदाज में हठधर्मी थी। जरनम राय दिए बगैर दिलचस्पी से उसकी तरफ मतवज्जो रही। कम ज़र्फ लोगों को खुलूस व खिदमत और अजमत रास नहीं आती। कौकब ने नाक सिकोड़ी। ऐसे लोगों को उनकी औकात पर ही रखना चाहिए। ज़र्फ से ज़्यादा मिल जाए तो उनको बदहज़मी हो जाती है। फिर भी तुम ज़रा हाथ हौला रखा करो। बहरहाल इंसान को ये ज़ेब नहीं देता कि वो गलत सोच का मुकाबला गलत तर्ज अमल से ही करे। जरनम ने अपनी तबीयत से मजबूर होकर धीमे से सरजंश की। उसने बराह रास्त कभी उनके मामले में दखल नहीं दिया था, क्योंकि वो समझती थी हर शख्स अपने हालात और मसाइल का बजाते खुद बेहतर तरीके से जायजा ले सकता है। फिर हर माहौल के तकाजे और मसले से निमटने के वसाइल मुख्तलिफ होते हैं। कभी ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि जारहियत और दूबदू मुकाबले के सिवा चारा कार नहीं होता। बाजी, मैं कितनी ही कोशिश करूं, वो अपनी जलील फितरत के सबब मसलहत के हर अमल पर पानी फेर देती हैं। कौकब आजिज़ी से सफाई दे रही थी। अब देखे ना, दो जवान नंदे हैं मेरी, और दोनों तालीम से फारिग हो चुकी हैं। इस पर सास का हुक्म कि सारे घर की सफाई, खाना पकाना और कपड़े धोना मुझ अकेली ज़ात की जिम्मेदारी है। सरीहन जुल्म के मुतरादिफ है। मैंने साफ कह दिया कि इतने बड़े घर को मैं अकेले नहीं संभाल सकती। मिल बांट कर काम करना मंजूर है तो ठीक है, वरना मैं अपनी और अपने खावंद की 4 रोटियां पका के ऊपर ले जाया करूंगी। आप जाने और आपका काम। फिर तुम्हारी सास ने क्या किया? करना क्या था? कौकब ने हाथ हिलाकर गोया मक्खी उड़ाई। 2-4 दिन वावेला करती रहीं, दानिश को 2-2 गज की शिकायती अर्जियां पेश करती रहीं। वो खामोश रहे तो मेरे खतरनाक इरादों से शिकस्त खाकर मारे बांधे सफाई का काम अपनी बेटियों के सुपुर्द कर दिया, और खुद किचन के कामों में थोड़ा बहुत हाथ बटाने को आमादा हो गई। अरे बाजी, आज के दौर में हक छीनना पड़ता है। कोई खुद ब खुद आपकी मस्कीनी और आजिज़ी और खिदमत गुजारी से मुतासिर होकर आपकी झोली में नहीं डालेगा। अपनी लड़ाई आप लड़ना पड़ती है। वो जैसे जरनम को बड़े पते की बात समझा रही थी। कहती तो तुम ठीक हो, मगर तुम्हारा तरीकाकार जरा मुख्तलिफ और जारहाना है। जरनम हंस दी, ताहम उसने दिल में उसकी बातों का वजन महसूस किया था। सच्ची बात तो यह है बाजी के तल्ख और तुंदो तेज रवैयों को नजरअंदाज करने में ही जहनी सुकून पोशीदा है। अगर औरत ससुराली रिश्तेदारों की जली कटी बातों को दिल पर लेकर जलती कुटती और सुलगती रहेगी, तो सारी उम्र जिंदगी की सच्ची खुशी को तरसती रहेगी। बेहतरीन हिकमत अमली ये है कि अगर लोगों के रवैये बर्दाश्त ना हो और उनमें तब्दीली का अमकान भी ना हो, तो उन्हें सिरे से नज़रअंदाज कर दिया जाए, तवज्जो ही ना दी जाए। नज़रअंदाजी के तीर बराह रास्त निशाने पर जा बैठते हैं। आप भी चाहें तो ये बेमिसाल नुस्खा इस्तेमाल कर सकती हैं। जरनम खिलखिला कर हंस दी। मैं किस पर अप्लाई करूंगी? वो बदसतूर मुतबस्सम थी। सब 3 छड़े छांट हैं, यानी ना कोई आगे ना पीछे। खुद मैं भी अकलौती थी अपने माँ बाप की, वरना अपनी किसी बहन को तुम्हारा तीर बहदफ नुस्खा दे देती, बमा बताने की फीस के। मेरी सास जब भी ये कैसेट सुनती हैं, उनका मुंह सूजकर गुब्बारा हो जाता है। जी भरकर मुझे कोसती हैं, बिल्ली की तरह घुर्राती हैं, शोर मचा मचा कर लान तान का प्रोग्राम नशर करती हैं। मगर मैं भी एक ढीठ हूँ, धड़ल्ले से ऊंची आवाज में गाना लगा देती हूँ। नी मैं सस कुटनी वाला गाना खत्म हुआ तो कौकब केसट रिवाइंड करती हुई मुसरत और खफत के मिले जुले अंदाज में चूर लहजे में बताने लगी।
तुम कौन सा काम हो भाई? वैसे तुम्हारी सास पर ये मिसल सादक आती है कि शेर को मिले सवा शेर। जरनम ने शरारत से आंखें पटपटाईं। सब्ज ठंडे कलर के कॉटन के सूट में दूधिया चमचम करते चमकीले चेहरे पर अवाइल मार्च की कोमल हिद्दत लिए खुशगवार निर्मल किरणें अजब बहार दिखा रही थी। अरे हाँ बाजी, याद आया। आपके मियाँ बैंक में आला अफसर है ना, और हुकूमती बैंक में सनती और ज़रूरी तरक्की के लिए कर्जा जाती स्कीम के हेड भी हैं। हाँ हाँ, कोई काम है क्या? जरनम ने उसकी बात आगे बढ़ाई। दानिश 2-3 दिन पहले पूछ रहे थे, असल में वो अपने कारोबार के लिए बैंक से कर्जा लेना चाहते हैं। उसके लिए उन्हें मुनासिब तरीकाकार मालूम करना था। ये कौन सा मुश्किल काम है? जरनम ने इत्मीनान से कहा। बल्कि अब तो हुकूमत ने सनअती तरक्की के लिए कर्जा लेने का प्रोसेस और भी आसान और सहल कर दिया है। बस जमानत देकर मतलूबा रकम हासिल कर लें। अगर छोटा कारोबार है तो शख्सी जमानत भी काफ़ी होगी, और अगर बड़े पैमाने पर कोई मिल, फैक्ट्री, कारखाना वगैरह खोलने के लिए सरमायादार या सनतकार बैंक से रजू करता है तो इस सिलसिले में ज़र ज़मानत के तौर पर कागजात जमा करवा के और सरकारी एहलकारों को फैक्ट्री या मिल लगाने की जगह और काम की रफ्तार का मुआयना करवा के बड़ा कर्जा भी मिल सकता है। तुम ऐसा करो, किसी दिन दानिश भाई के हमरा हमारे घर आ जाओ। दानिश भाई सप्तान से डायरेक्ट तफसील पूछ लेंगे। ठीक है, ऐसा ही करूंगी। कोकम मुतमईन हो गई। अच्छा भी, इजाज़त दो, बातों में पता ही नहीं चला 12 बजने वाले हैं। सनी के लिए लंच तैयार करना है, उसको 1 बजे छुट्टी हो जाती है। यकायक याद आने पर जरनम उजलत में उसे खुदा हाफिज कहकर दीवार से परे हट गई थी। सप्तान तो ऑफिस में ही लंच करते थे, शाम 4:30 तक आ जाते थे। सनी करीब के स्कूल में क्लास 1 में पढ़ता था। स्कूल तक पैदल रास्ता था, जरनम खुद ही उसे छोड़ने और लेने जाती थी। सूरज की शुआओं में तेजी आती जा रही थी। मामा, आज तैमूर ने मिस से झूठ बोला था। मिस ने पूछा, होमवर्क क्यों नहीं किया, तो कहने लगा, मैं बीमार था। अब उसकी जुबान काली हो जाएगी ना? तो और क्या, झूठ बोलने से जुबान गंदी हो जाती है। बड़ी बड़ी स्याह चमकदार आंखें फैलाए हुस्नैन और अब सनी के बावसूख इस्तफसार पर जरनम ने पूरी उसकी तसल्ली कराई थी। दोनों माँ बेटा लंच कर रहे थे। और मामा, अल्लाह मियाँ भी नाराज होते हैं, पापा ने बताया था ना? सनी मजीद यकीन दहानी चाह रहा था। बिल्कुल, अल्लाह मियाँ ऐसे लोगों को कतई पसंद नहीं करते जो झूठ बोलते हैं, गलत काम करते हैं, दूसरों की चीजें चुराते हैं और बड़ों का अदब नहीं करते। वो नवाला उसके मुंह में देते हुए बोली। आपको पता है, आज एहसन ने पाकिस्तान के फ्लैग वाला स्टिकर फर्श पर गिरा दिया। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना? वो दूसरी कहानी शुरू कर चुका था। बेहद ज़हीन और हसास बच्चा था, बहुत जल्द बात पिक कर लेता था और फिर उसे याददाश्त के खाने में महफूज रखता था। मैंने उसकी शेम शेम की। सनी ने नाक सिकोड़ कर नागवारी जाहिर की और उसे बताया कि पाकिस्तान के झंडे की बेअदबी करने से बाबाए कौम और इलामा इकबाल सख्त खफा होते हैं। मामा, बाबा कौम और इलामा इकबाल दोनों ने मिलकर पाकिस्तान बनाया था। अचानक उसके नन्हे जहन में सवाल जाग उठा। पाकिस्तान तो इतना बड़ा है, भला दोनों ने इतनी जल्दी से कैसे बनाया होगा? वो अपनी जगह सोचकर परेशान होने लगा। अंदाज खुद कलामी का सा था। जन्नम ने बेख्तियार उसे बाजू में भेजकर रुखसारों पर बोसा दिया। बेटे, जमीन और आसमान तो सब अल्लाह मियाँ ने बनाए हैं, हमारा मुल्क भी अल्लाह ने बनाया, मगर उस पर दूसरों का कब्जा था। बाबाए कौम, इलामा इकबाल और मुसलमानों ने मिलकर हमें इनसे आज़ादी दिलाई थी। तो क्या उन्होंने आराम से हमारा वतन छोड़ दिया था? आराम से कहाँ मंजिल मिला करती है जान। मुसलमानों ने बहुत कुर्बानियाँ दी थी, बहुत सारी जानें ज़ाया हुईं, जायदादें और मालो मता लुटे, तब कहीं आज़ादी की कीमत अदा हुई थी। लेकिन नेक काम के लिए बहादुर लोग किसी नुकसान की परवाह नहीं किया करते। हाँ ना, ये सनी का मखसूस अंदाज था। पापा कहते हैं अपने मुल्क के लिए काम करने वाले बहुत अच्छे होते हैं, सब उनको पसंद करते हैं, उनसे प्यार करते हैं और बाबाए कौम भी उन्हें शाबाश देते हैं। पापा बिल्कुल सही कहते हैं। अब आप उठ जाएं, चलकर सोएं। दोपहर को नींद लेने वाले बच्चों को परियां ख्वाब में मिलने आती हैं। मगर मामा, कल तो नहीं आई थी। नैपकिन से मुंह साफ करता हुआ सनी मासूमियत से आंखें पटपटाने लगा। कल वो रास्ता भूल गई होंगी, आज जरूर आएंगी। वो उसे उसके कमरे में ले आई। क्या परियां भी रास्ता भूल जाती हैं? बेड पर लेटते हुए सनी ने हैरत से दरियाफ्त किया। रास्ता तो मुसाफिर भूलते हैं, कभी कभी परियां भी भूल जाती हैं। वो बच्चे के नित नए सवालों से आजिज आ जाती थी। चलें, अब आंखें बंद करें, कलमा शरीफ पढ़ें और सो जाएं। वो उसके सरहाने बैठकर उसे थपकने लगी। तौबा भई, ये बच्चा तो अफलातून की औलाद मालूम होता है।
اسے سلا کر شام کی چائے کے لوازمات تیار کرتے ہوئے وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ کی جھلک بھی تھی۔ ویسے یہ بھی ہے کہ جو بچہ زیادہ پوچھتا ہے وہی زیادہ شارپ اور ذہین بھی نکلتا ہے۔ چپس اور چکن سینڈوچز بنانے کے بعد اس نے چائے کے کپ نکال کر ٹرے میں رکھے ہی تھے جب سبتین کی گاڑی کا ہارن بج اٹھا۔ وہ جلدی سے بیرونی گیٹ کھولنے کے لیے باہر آئی، پھر اسی تیزی سے کچن میں آ کر چائے کا پانی رکھنے لگی۔ ہیلو ہیلو، کیا سوچا جا رہا ہے؟ سبتین گاڑی کی چابی کا چھلا انگلیوں پر گھماتے ہوئے حسب عادت تازگی اور خوش مزاجی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ یہی کہ باپ اور بیٹے میں سے کون مجھے زیادہ کھپاتا ہے۔ وہ زور سے ہنس دی تھی۔ تو پھر کیا جواب آیا؟ وہ ٹرے میں رکھی چپس کی پلیٹ پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے مزے سے دریافت کرنے لگا۔ ابھی جب آپ تک پہنچنے کی نوبت نہیں آئی تھی کہ آپ کی تشریف آوری ہو گئی۔ اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ زرنم نے ان کی کلائی پکڑ کر چپس کی پلیٹ سے دور کرتے ہوئے خفگی سے ٹوکا۔ کیا روزانہ آپ کو بچوں کی طرح لیکچر دینا پڑے گا کہ ہاتھ منہ دھو کر فریش ہونے کے بعد کھانے پینے کی چیزوں کی طرف آتے ہیں؟ اچھا، خاصی پرانی اطلاع ہے۔ ان پر چندہ اثر نہیں ہوا۔ ویسے یہ شرط صرف کھانے پینے کی چیزوں پر ہی عائد ہوتی ہے نا؟ اور کسی چیز پر تو پابندی نہیں ہے؟ انہوں نے دوسرے ہاتھ سے اس کی کلائی تھام کر جھٹکے سے کھینچا تھا۔ لہجے میں شرارت چھپی تھی۔ وہ بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کی یہی روٹین رہی تو۔ وہ سنبھل کر الگ ہوتی ہوئی دھمکی دینے لگی۔ ہمارے ولی عہد کہاں ہیں؟ سلا دیا ہوگا حسب معمول تم نے اسے۔ وہ ادھر ادھر نظر دوڑا رہے تھے۔ بچہ اسکول سے تھک کر آتا ہے، دوپہر کی 1.5-2 گھنٹے کی نیند سے جسمانی اور ذہنی تھکن مٹ جاتی ہے اور وہ تازہ دم ہو کر شام کو ہوم ورک کرتا ہے۔ مگر اب تو اٹھا دو، اس کی نیند کا ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ سبتین آتے ہی سنی سے ملنے کے لیے بے قرار ہو جاتے تھے۔ آپ چینج کریں، میں اتنے میں چائے کے لوازمات ٹیبل پر رکھنے کے بعد اسے جگاتی ہوں۔ اوکے۔ وہ شرافت سے باہر نکل گئے۔ پاپا، منہ ہاتھ دھو کر ماما کے ساتھ ڈائننگ روم میں داخل ہوتا سنی باپ کو دیکھتے ہی ہمک کر ان کی سمت آیا تھا۔ آؤ میری جان۔ سبتین نے بازو میں بھر کر چٹاچٹ اس کے رخسار چوم لیے۔ زرنم بے حد مطمئن مسکراہٹ سے باپ بیٹے کا لاڈ ملاحظہ کر رہی تھی۔ سنی ماں کو سنائی گئی رپورٹ ازسر نو باپ کے سامنے دہرا رہا تھا اور سبتین پوری دلچسپی سے سن رہے تھے۔ بیٹے، صرف شیم شیم کر دینے سے بات نہیں بنتی۔ آپ نے اپنے دوست کو سمجھانا تھا کہ اپنے پیارے پاکستان کی ہر چیز سے پیار کرنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے اور ایسے کام کرنے چاہیے جس سے ہمارے ملک کو فائدہ ہو۔ پاپا، یہ باتیں میں اسے کل جا کر بتا دوں گا۔ وہ کچھ شرمندہ سا ہو کر وضاحت کرنے لگا۔ گڈ۔ سبتین نے اس کا شانہ تھپکا۔ کون کہتا ہے کہ نئی نسل حب الوطنی کے جذبے سے آ رہی ہے؟ زرنم دل میں سوچ رہی تھی۔ بات تو ساری تربیت کی ہے۔ انہیں تعظیم و تقدیس سکھائیں گے تو وہ اسے روا بھی رکھیں گے۔ یہ بات ہمیں ان کو بتلانا ہوگی۔ تم ہو ایک زندہ اور جاوید روایت کے چراغ۔ تم کوئی شام کا سورج ہو جو ڈھل جاؤ گے۔ اپنی مٹی پر چلنے کا سلیقہ سیکھو۔ سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اپنے پرچم کے ان رنگوں کو پہچانو۔ سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے۔ کس سوچ میں گم ہے فلاسفر صاحبہ؟ اسے خیالوں میں محو دیکھ کر سبتین نے اس کا سر پکڑ کر گھمایا تھا۔ کچھ نہیں، وہ چونک کر مسکرا دی۔ رات کو سنی کو سلانے کے بعد وہ کمرے میں آئی تو سبتین کسی فائل میں سر دیے مطالعے میں مصروف تھے۔ سنو زری، سنی کا خیال رکھا کرو۔ اسے بلا وجہ گیٹ سے باہر نہ نکلنے دیا کرو اور اسکول ٹائمنگ کا بھی دھیان رکھو۔ اچانک ہی انہوں نے فائل بند کر کے سر اٹھایا تھا۔ خیریت؟ وہ الماری سے کمبل نکال کر بیڈ پر رکھتے ہوئے تحیر سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ کوئی خاص بات ہو گئی ہے کیا؟ اس کی تشویش فطری تھی۔ نہیں، وہ متعمل سے تھے، مگر پھر بھی احتیاط ضروری ہے۔ وہ بیڈ پر نیم دراز ہو گئے، چہرے پر تفکر سا تھا۔ زرنم بے چین ہو گئی۔ مگر کس طرح کی احتیاط؟ آپ مجھے پوری بات بتائیں۔ وہ ان کے پاس بیٹھ گئی اور فکر مندی سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ اصل میں ہمارے ملک میں عجیب سسٹم ہے۔ جب لوگوں کا غلط کام سیدھے سباؤ نہیں نکلتا تو وہ بلیک میلنگ پر اتر آتے ہیں، دوسروں کی کمزوریوں سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کمزوری عورت کے کسی مقدس رشتے کے حوالے سے ہوتی ہے یا پھر اولاد کے معاملے میں، اور اسی سے برے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان کے چہرے پہ گمبھیرتا چھائی تھی۔ تو گویا کسی نے آپ کو دھمکی دی ہے اور اپنا ناجائز کام نکلوانے کے لیے۔ یقیناً کسی جاگیردار یا حکومتی عہدیدار نے قرضہ لینے کے لیے دباؤ ڈالا ہوگا۔ وہ چند ثانیے میں بات کی تہہ تک پہنچ گئی تھی۔ اندر ہی اندر اسے نامعلوم سی وحشت ہو رہی تھی۔ بڑی ذہین ہو، آخر بیوی کس کی ہو؟
سبتین نے اس کے بے قرار سے متوش چہرے کے تاثرات دور کرنے کے لیے شوخی سے اس کا ہاتھ تھام کر خود سے قریب کر لیا۔ پھر وہ پوری بات بتانے لگے کہ جانتے تھے اسے بہلاوے دے کر ٹال نہیں سکتے۔ موصوف شوگر مل کے مالک ہیں، خاندانی جاگیردار ہیں اور اپنے علاقے سے الیکشن لڑ کر صوبائی اسمبلی کی سیٹ بھی حاصل کر چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی ذاتی جائیداد کے کاغذات زر ضمانت کے طور پر رکھوا کر 2 سال پہلے 18 کروڑ کا قرضہ حکومت سے منظور کروایا تھا کاغذ کی فیکٹری بنانے کے لیے، مگر قرضے کی رقم خود ہڑپ کر کے اب دوبارہ گھی مل کے لیے 25 کروڑ کا قرضہ منظور کروانے کے چکروں میں ہیں۔ کچھ روز پہلے ان کا خاص بندہ ڈیل کے لیے آیا تھا۔ میں نے انکار کر دیا کہ ایک ہی پراپرٹی پر دوبارہ قرضہ ایشو نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے خفیہ تحقیق کروائی ہے، مل کے نام پر زمین کے ایک احاطے کے ارد گرد باؤنڈری وال کھینچ کر گیٹ کھڑا کر کے رسمی کارروائی مکمل کر چکے ہیں، محض دکھاوے کے لیے۔ رقم ملتے ہی سارا پیسہ خرد برد کر کے ہضم کر لیا جائے گا۔ گھی مل کا نام و نشان صرف کاغذات میں ملے گا۔ پہلے بھی موصوف یہی ہوشیاری دکھا چکے ہیں۔ توبہ ہے، قومی خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں سب مل کر۔ اللہ سمجھے ایسے ملت خور گدھوں کو۔ زرنم نے تنفر سے ہونٹ سکیڑے تھے۔ پھر آگے کیا ہوا؟ قرضہ حاصل کرنے میں ناکامی کے بعد آج موصوف خود تشریف لے آئے اپنے مسلح باڈی گارڈز کے ہمراہ۔ اپنی طرف سے انہوں نے اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے رام کرنا چاہا تھا۔ ہم پہلی بار بذات خود کسی کام سے آئے ہیں، ورنہ چھوٹی موٹی ڈیل ہمارا خاص بندہ کرتا ہے۔ امید ہے اب آپ کو مزید یقین دہانی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں نے سلیقے سے معذرت کر لی کہ جائیداد کے ان کاغذات کو ضمانت کے طور پر رکھوا کر دوبارہ قرضہ حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ اصول کی بات ہے۔ اس پر اڑتے ہوئے عجیب سے انداز میں مسکرائے۔ آپ کا ایک ہی بچہ ہے نا سبتین صاحب، بڑا پیارا اور ذہین۔ میں ان کی بات سن کر الجھن میں گرفتار ہو گیا۔ یہاں میرے بیٹے کا کیا ذکر؟ یوں ہی برسبیل تذکرہ کہہ رہے ہیں۔ ویسے کوئی انہونی ہو جائے تو مجھ سے ضرور رابطہ کیجیے گا، میرے دروازے آپ کے لیے کھلے رہیں گے۔ اوہ، زرنم کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے، گویا اس نے خدا نخواستہ ہمارے بیٹے کو اٹھوانے کی دھمکی دی ہے۔ سبتین، کیا وہ شخص اتنا ہی بارسوخ ہے؟ کیا وہ قانون کی گرفت سے بالاتر ہے؟ ایسے لوگ چھپ کر وار کرتے ہیں اور جائے واردات پر کوئی ثبوت بھی نہیں چھوڑتے، اسی لیے قانون کے شکنجے سے بچ نکلتے ہیں۔ پولیس کے پاس جاؤ تو وہ ثبوت طلب کرتے ہیں اور اندھی وارداتوں کا کوئی سراغ نہیں ملا کرتا۔ تو کیا آپ اس ایم پی اے کی بات مان کر اسے قرضہ دے دیں گے؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کا لہجہ اٹل اور قطعی تھا۔ تم نے ایسا سوچا بھی کیوں؟ کیا مجھے جانتی نہیں ہو؟ آج تک کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، کسی کے دباؤ میں نہیں آیا اور نہ ہی کبھی کسی سے مروب ہو کر اپنے ملک و قوم کو نقصان پہنچانے والے سودے میں شریک ہوا ہوں۔ اللہ مالک ہے، آپ اس کی دھمکیوں کو خاطر میں نہ لائیں اور وہی کریں جو اپنے پیشے سے دیانت کا تقاضا ہے۔ زرنم نے مضبوطی سے کہا، اللہ تعالیٰ بھی حق کا ساتھ دیتا ہے، وہی ہمارے بچے کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ۔ چلو اب تم اپنا ذہن نہ الجھاؤ، سب کچھ خدا پر چھوڑ دو اور سو جاؤ۔ انہوں نے آہستہ سے اسے تھپکا تھا۔ اگلے دن زرنم اچھی طرح راستہ دیکھ بھال کر بحفاظت سنی کو اسکول پہنچا کر آئی۔ واپسی پر بھی حت الوسیع ادھر ادھر متجسس نظریں دوڑا کر مشکوک افراد کی غیر موجودگی کا یقین کرتی رہی۔ ہزار ضبط و تحمل کے باوجود دل طرح طرح کے خدشات میں گھر گیا تھا۔ سنی میں تو اس کی جان تھی۔ ایک ہفتہ بخیر و عافیت گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا ہے، اس کی رحمت ہمارے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ ہمارے بچے کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ زرنم کی چمکتی ہوئی آنکھوں سے تابندگی جھلک رہی تھی۔ انشاءاللہ، سبتین نے زیر لب کہا، لیکن بہرحال احتیاط ضروری ہے، سانپ کے ڈسنے کا کوئی موسم نہیں ہوتا۔ آپ سے دوبارہ ٹاکرا ہوا ملک صاحب کا؟ زرنم نے اس ایم پی اے کے متعلق دریافت کیا۔ نہیں، اس دن کے بعد نہ ٹاکرا ہوا نہ رابطہ، یک گونا خاموشی ہے جو کسی طوفان کا پیش خیمہ بھی بن سکتی تھی اور خیر و عافیت کی پیغامبر بھی۔ وہ سوچتے ہوئے انداز میں بولے، خدا سے خیر کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ وہ جی جان سے بولی، میں ذرا نماز پڑھ لوں۔ وہ جائے نماز درست کرنے لگی، مگر کون سی؟ ابھی تو عشاء کی نماز پڑھی ہے۔ انہیں اچھمبا ہوا، کچھ نوافل ادا کروں گی۔ یہ آج کل آپ کی نمازیں کچھ زیادہ ہی لمبی نہیں ہوتی جا رہی ہیں؟ سیاہ چادر ماتھے تک اوڑھے سرخ کاٹن کے لباس میں زرنم کا دودھیا چمکیلا چہرہ چاند کی طرح روشن و تاباں تھا۔ انہوں نے بے اختیار نظر بھر کر دیکھا۔
بھئی کیوں ہمارے ایمان کی آزمائش کرنے پر تلی ہوئی ہیں؟ کچھ رحم کیجیے، دن بھر بیٹے کے ناز اٹھانے سے فرصت نہیں ملتی، اور جو رات کی چند گھڑیاں قربت کے لیے نصیب ہوتی ہیں وہ بھی آپ خدا کی بندی بننے کی جستجو میں گزار دیتی ہیں۔ ان کے پرمانی لہجے کی حدت نے زرنم کے گال دہکا کر سرخ انار بنا دیے۔ اس کے لبوں پر شرمیلا تبسم پھوٹنے لگا۔ خدا کی بندی تو بہرحال ہوں، بھلے سے گناہ گار ہی۔ وہ خوامخواہ چادر کا کونا درست کرتے ہوئے جھیمپی ہوئی سی کہہ رہی تھی، اور رہے آپ کے حقوق تو کب میں ان سے انکاری ہوئی ہوں۔ بس مرد کی فطرت ہوتی ہے ناقدری کرنے کی۔ وہ قبلہ رو کھڑی ہو گئی، اور عورت کی فطرت میں ناشکری درج ہوتی ہے۔ وہ جھٹ بول پڑے۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے ذہن ہلکا پھلکا کرنے کی غرض سے بحث میں کودے ہوں۔ اپنے بچے کی زندگی اور صحت و سلامتی کے لیے کچھ نوافل پڑھ رہی ہوں۔ وہ نماز کی نیت کرنے لگی۔ اچھا جناب، جب تک ہم انتظار فرمائیے گا بورڈ اٹھا کر فائل دیکھے لیتے ہیں۔ وہ بستر پر نیم دراز ہو کر فائلوں میں الجھ گئے۔ بڑے دنوں بعد چکر لگایا۔ میں تو اکثر ہی تمہاری آمد کی منتظر رہا کرتی تھی، بلکہ سبتین سے بھی دانش بھائی کے متعلق کہہ رکھا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے جب جی چاہے آ کر معلومات حاصل کر لیں۔ زرنم کوکب سے گلے ملنے کے بعد اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر گرم جوشی سے اظہار مسرت کر رہی تھی۔ بس باجی، اب آپ کو کیا کچھ بتاؤں اور کیا چھپاؤں؟ یوں سمجھ لیں ایک محاذ کھلا ہوا ہے، جہاں دن رات گولہ بارود پہنچانا ناک کا مسئلہ بن گیا ہے۔ کسی روز اسلحے کے استعمال میں کمی ہو جائے تو مخالف فوجیں بھڑکے مارتی ہوئی قبضے کے لیے پر تولنے لگتی ہیں۔ یا خدا! زرنم اس کی دلچسپ اصطلاح پر بے ساختہ ہنستی چلی گئی۔ تم نے تو لفظوں کی ایک نئی دنیا دریافت کر لی ہے۔ گویا سسرالی رشتہ داروں سے پالا پڑنے سے بڑی حیرت انگیز تبدیلی رونما ہو جاتی ہے زبان و بیان میں۔ نیا انکشاف ہے میرے لیے۔ لیں، آپ تو یہی کہیں گے نا باجی، نہ کوئی آگے اور نہ پیچھے۔ ان سے پوچھ کے دیکھیں جو بھگت رہی ہیں۔ قسم سے بندہ اپنے ہونے کا احساس دلانے میں ہلکان ہو جاتا ہے، خود کو ڈھونڈتا ہی رہ جاتا ہے۔ اتنے بہت سارے لوگوں میں اپنی شخصیت تو بالکل کسی کونے خدرے میں چھپ جاتی ہے۔ مگر خیر، تم کون سا کسی کی پرواہ کرتی ہو؟ تمہیں تو یہ مسائل نہیں ہوں گے۔ اگر پرواہ کرتی تو اب تک ساس نندیں گھر کی ماسی سے بھی بدتر مقام پر لا چکی ہوتی۔ ادھر سے ترت جواب آیا، نہیں بھئی، خدمت سے ہی دل جیتے جاتے ہیں۔ سسرالی بھی تو انسان ہی ہوتے ہیں، پتھر کے بنے دیوتا تو نہیں ہیں جو محبت، خدمت اور انکساری سے نہ پگھلیں۔ جب کسی انسان کو اونچے سنگھاسن پر بٹھا کر اس کی پوجا کی جائے تو وہ خود بخود خود کو دیوتا تصور کرنے لگتا ہے۔ یہ تو دو اور دو چار والی بات ہے۔ کوکب سبھاؤ سے بات کر رہی تھی۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جس طرح جہانگیر نام رکھ لینے سے بندہ بادشاہ نہیں بن جاتا، اسی طرح عورت اپنی غلامانہ ذہنیت کو خدمت اور خوشامدانہ طرز عمل کو انکساری کا نام دے کر خود کو دھوکہ دیتے ہوئے سسرال میں پردھان نہیں بن جایا کرتی۔ آج کل یہ سکے معاشرے کی دکان میں کھوٹے ہو چکے ہیں۔ کچھ دور کچھ لوگ کے اصول کے بغیر کوئی نظام نہیں چل سکتا، اور جہاں یہ اصول نہیں چلتا وہاں نظام بھی مسخ ہو جاتا ہے۔ کوکب کے انداز میں بے حد سنجیدگی تھی۔ زرنم کی سمجھ میں نہیں آیا کہ تردید کرے یا تائید، کیونکہ وہ اس تجربے سے محروم تھی، اس لیے اپنی طرف سے کوئی رائے دینا مناسب معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اگر سسرالی رشتہ دار لحاظ نہ کریں تو اکیلی بہو کے اصرار و اخلاص سے کہاں بات بنتی ہے؟ تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ زندگی کا قاعدہ ہے یہ۔ وہ مزید گویا ہوئی، خیر میں بھی کن باتوں میں الجھ گئی۔ آپ سنائیے، بھائی صاحب اور سنی ٹھیک ہیں؟ خود ہی کوکب کو دھیان آ گیا تھا۔ ہاں الحمدللہ۔ دانش شاید کل بھائی صاحب سے ملنے آئے، اصل میں فراغت کے انتظار میں یہ تاخیر ہو رہی ہے۔ کتنی دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، پھر کوکب جانے کے لیے اٹھ گئی۔ اسے رخصت کرنے کے بعد زرنم سنی کے اسکول چلی گئی۔ چھٹی کا ٹائم ہونے والا تھا۔ اسکول کے گیٹ کے ارد گرد بہت سی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ کچھ بچے پک کر کے روانہ ہو رہی تھیں اور کچھ اس تیاری میں تھیں۔ زرنم نے سنی کو ہدایت کی تھی کہ گیٹ کے اندر ایک مخصوص جگہ پر کھڑا ہو کر اس کا انتظار کرے، باہر نہ نکلے۔ سو وہ گیٹ سے اندر داخل ہو کر کچھ فاصلے پر لگے لیموں کے پیڑ کی طرف دیکھنے لگی۔ یہیں سنی روزانہ کھڑا ہوتا تھا، مگر آج وہ موجود نہیں تھا۔ زرنم کا ماتھا ٹھنکا۔ شاید میں کچھ جلدی آ گئی ہوں۔ وہ پچھلے گراؤنڈ میں دوستوں کے ساتھ کھیل رہا ہوگا، یا واٹر کولر سے پانی پینے کے لیے پچھلی سائڈ پر گیا ہوگا۔ اسے پیاس بھی تو معمول سے زیادہ ہی لگتی ہے۔ وہ اپنی ڈھارس بندھاتے ہوئے تیز تیز قدموں سے پچھلے گراؤنڈ میں آئی۔ اکا دکا بچے پھر رہے تھے۔ اسکول میں رہ جانے والے بچے وہی ہوتے تھے جن کی گاڑیاں لیٹ آتی تھیں۔ زرنم نے سٹپٹائے ہوئے انداز میں واٹر کولر کی طرف نظر ڈالی۔
वहां फकत एक बच्चा अपने पेन की स्याही हाथों से छुड़ाने के लिए नल खोले हाथ रगड़ता नजर आया। कहाँ चला गया? दिल यूं धक धक करने लगा, जैसे अभी उछलकर कदमों में जा पड़ेगा। उसने बेताबी से इमारत के अंदर दाखिल होकर एक एक कमरा देखा। स्कूल के दो स्वीपर खाली कमरों में झाड़ू लगा रहे थे। उन्होंने उन्हें बच्चे का हुलिया बताकर मालूमात लेनी चाहिए तो जवाबन मायूसी का सामना करना पड़ा। वो बेचारे सारी दुनिया से बेखबर अपने काम में मगन थे। उन्हें बच्चों की शक्लें कहाँ याद रहती थीं। वो डूबते दिल और चकराते सर समेत डोलते कदमों से घिसटती हुई बाहर आई तो तकरीबन स्कूल खाली हो चुका था। सुने, आपने हसनैन रजा को तो नहीं देखा? मैं उसकी अम्मी हूँ, उसे लेने आई हूँ। चौकीदार को देखते ही वो गेट की तरफ लपकी थी। खो, हमने तो मेम साहब आपका बच्चा नहीं देखी। किस क्लास में पढ़ती है? चौकीदार पठान था, उसके चेहरे पर नरमी थी। वो क्लास 1 में। क्या नाम बताइए आपने? चौकीदार आंखें बंद करके सोच में डूब गया। हसनैन रजा। जन्म रो देने वाली थी। हसनैन रजा क्लास 1। ओ हमको याद आ गया। ओ बीबी, उसको तो उसके वालिद साहब ले गई। उसका बाप? कब? वो आंखें फाड़कर उसकी शक्ल देखने लगी। हो, अभी छुट्टी होने से आधा घंटा पहले एक आदमी आया था। ये लंबी सी गाड़ी थी, कोई बड़ा अफसर लगती थी। बोली, क्लास 1 के हसनैन रजा को बुलवा दो, उसके वालिद ने लेने भेजा है। जरूरी काम है। मैंने उसकी क्लास टीचर से कहा तो वो बोला ठीक है। यूं भी छुट्टी होने में आधा घंटा ही रह गया है। जाने दो बच्चे को। ओ खुदाया! जरनम की टांगें कांप रही थीं और उसे यूं लग रहा था जैसे अभी किसी लम्हे वो गश खाकर गिर पड़ेगी। सप्तैन तो आज सुबह ही 8 बजे की फ्लाइट से लाहौर चले गए थे। कोई ऑफिशियल काम था। शाम की फ्लाइट से वापसी थी और गाड़ी घर में खड़ी थी, इसलिए ऐसा कोई इम्कान नहीं हो सकता था। तसल्ली रखो मेम साहब, बच्चा मिल जाएगी। आप घर जाओ। वो माँ की परेशानी समझकर तसल्ली देने लगा। उसके वालिद तो आज इस शहर में ही नहीं हैं। वो कोई और था जो धोखे से मेरे बच्चे को ले गया। वो फूट फूट कर रो दी। यूं लग रहा था जैसे किसी ने कलेजा दो टुकड़े करके फेंक दिया हो। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। चौकीदार को भी दिली सदमा हुआ। आप देर न करो मेम साहब, फौरन पुलिस में रपट दर्ज कराओ, इससे पहले कि अगवा करने वाले शहर से बाहर निकल जाएं। हाय मेरा बच्चा, मेरा सनी। उसकी ममता उससे ज्यादा बर्दाश्त किताब नहीं रखती थी। वो वहीं तेवरा कर गिर गई। हौसला रखो जरी, खुदा बच्चे को अपनी हिफाजत में रखे। वो जहां भी होगा खैर खैरियत से होगा इंशाअल्लाह। जल्द ही तुम्हारे सामने होगा। मैंने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा दी है। उनकी टीमें इधर उधर छापे मारकर बच्चा बरामद करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। खुदारा तुम खुद को संभालो। मुझे देखो, मैं भी तो आहनी चट्टान बना बैठा हूँ। सुर्ख आंखों में सोजो करब की परछाइयां समोए निढाल से सप्तैन उसकी ठंडी यख पेशानी पर हाथ रखते हुए हर मुमकिन तरीके से उसे हवासों में लाने की कोशिश कर रहे थे। वो शाम की फ्लाइट से वापस आए थे और आते ही बिस्तर पर जिंदा लाश की मानंद पड़ी बीवी ने औसान खता कर दिए थे। सप्तैन, मुझे लगता है मैं मर रही हूँ। कोई मेरे बदन से जान खींच रहा है। अगर मुझे सनी ना मिला तो खुदा की कसम मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। मर जाऊंगी मैं। बेड की पट्टी से सर टकराते हुए वो दोबारा सिसक रही थी। दोपहर से रात हो गई थी। रात का पिछला पहर था और उसने रो रो कर आंखों से समुंदर बहा दिए थे। इतना रोई थी कि अब आवाज बैठ गई थी, बल्कि एक दूसरे से जुड़ने लगी थी। सूजे हुए पपोटे फोड़े की तरह दुखने लगे थे। पानी का एक घूंट भी ना पिया था। मेरा बच्चा वहां भूखा प्यासा बैठा होगा और मैं खाने पीने में लग जाऊं। उसने हजियानी अंदाज में चीखते हुए ग्लास परे फेंक दिया था। अगर रोने से सनी वापस आ सकता है तो मैं तुमसे 2 गुना आंसू बहाने को तैयार हूँ। वो थक से गए। क्यों अपनी जान पर जुल्म कर रही हो? दिल को मजबूत रखो, अभी तो खुदा जाने क्या क्या कुछ देखना पड़े। दिल मजबूत होगा तो फैसला भी जुर्रत से कर सकेंगे। बुजदिली से कुव्वत फैसला मुतासिर हो जाती है। वो उसके चेहरे पर चिपकी लटें हटाते हुए धीरे धीरे उसके रुखसार थपथपाने लगे। आप जाए ना उसी मूजी के पास। मुझे यकीन है ये उसी की कार्रवाई हो सकती है। आप पुलिस को सारी बात बता दें। वो जैसे तैसे उठकर बैठ गई और सप्तैन के कंधे थामकर झंझोड़ने लगी। मलक साहब पर हाथ डालने के लिए नाकाबिले तरदीद सबूत की जरूरत है, वरना वो बड़े आराम से हद तक इज्जत का दावा करके मुझे अंदर करवा सकते हैं। वो अपनी पेशानी मसलने लगे। चेहरे पर परेशानी और तफक्कुर ने पंजे गाड़ रखे थे। मगर क्यों? जब बच्चा उसकी तहवील से बरामद हो जाएगा तो खुद ब खुद सबूत मिल जाएगा। फिर हद तक इज्जत का केस कैसे बन सकेगा? जरनम की सादगी पर वो फीके से अंदाज में मुस्कुरा दिए। बहुत भोली हो। तुम्हारा ख्याल है बच्चा अगवा करने वो खुद आए होंगे और उसे लेकर सीधा अपनी कोठी चले गए होंगे।
ارے بھائی، ایسے لوگوں نے ان کاموں کے لیے گرگے پاس رکھے ہوتے ہیں جن سے بظاہر ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا اور نہ یہ تعلق ثابت کیا جا سکتا ہے۔ ملک صاحب نے کرائے کے گنڈوں سے بچہ اٹھوا کر کسی نامعلوم جگہ پر پہنچا دیا ہوگا، شہر کے اندر یا پھر ہو سکتا ہے شہر کی حدود سے باہر۔ بالفرض پولیس اپنی سورس سے اس جگہ پہنچ جائے تو بھی یہ ثابت نہیں کیا جا سکے گا کہ اس اغوا کے پیچھے ملک صاحب کا ہاتھ ہے۔ تو پھر آپ اسی کے پاس جائیں، وہی سنی کو ہم تک پہنچا سکتا ہے۔ پولیس اس سلسلے میں بے بس ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ زرنم نے امید بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ سوچ لو، ملک صاحب کے پاس جانے کا مطلب جانتی ہو؟ وہ پرسوچ نظروں سے اسے تولنے لگے۔ وہ اپنا مطالبہ دہرائیں گے، اپنی بات منوانے کی خاطر ہی تو یہ ڈرامہ کیا گیا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولے۔ زرنم نے نظر چرا لی اور بے بسی سے ہاتھ مسلنے لگی۔ کیا تم یہ بات گوارا کر سکو گی کہ تمہارا شوہر اور تمہارے بیٹے کا باپ ایک بددیانت اور بے اصول افسر کہلائے، ملکی خزانے کو نقصان پہنچانے والے کرپٹ لوگوں میں شمار ہو؟ نہیں، خدا کی قسم نہیں۔ وہ بے قراری سے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر سسکنے لگی۔ اس کے کانوں میں سنی کی معصومانہ آواز گونج رہی تھی۔ ہاں نا، پاپا کہتے ہیں اپنے ملک کے لیے کام کرنے والے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، سب ان کو بہت پسند کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں اور بابائے قوم بھی انہیں شاباش دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آج احسن نے پاکستان کے فلیگ والا سٹیکر فرش پر گرا دیا۔ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا ماما؟ کوئی لمحہ اس کی سماعتوں میں سرگوشی کر رہا تھا، وہ تڑپ تڑپ گئی۔ میرے بچے، میرے چاند، میرے سنی، ہائے کب دیکھ پاؤں گی میں وہ موہنی صورت، کب سنوں گی وہ زندگی بردار، وہ حیات آفریں پیاری آواز، کب ٹھنڈ پڑے گی میری ممتا کے جلتے کلیجے میں کیا کروں سبتین، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ وہ بے اختیار ان سے لپٹ کر بلکنے لگی، پورا بدن ہچکیوں سے جھنجھنا رہا تھا۔ ارے اللہ، اے اللہ، میرے پاک پروردگار، یہ آزمائش میرے ظرف سے بہت زیادہ ہے۔ ہم پر اپنا کرم کر، اپنی رحمت کے بادل ادھر بھیج اور ہمیں اپنی لطف و عنایات سے سیراب کر دے۔ سبتین روتی کرلاتی بین کرتی بے قابو ہوتی، بیوی کو بازوؤں میں سمیٹ کر درد کی انتہاؤں سے گزرتے ہوئے اللہ کے حضور فریاد کر رہے تھے۔ ضبط کی ہزار کوشش کے باوجود دو گرم گرم آنسو ابلتے ہوئے ان کی آنکھوں سے ستاروں کی طرح ٹوٹ کر زرنم کی گھنی سیاہ زلفوں میں جذب ہو گئے تھے۔ زرنم پر دوبارہ غشی طاری ہو گئی تھی۔ سبتین پریشان ہو کر رہ گئے، جیسے تیسے رات کٹی۔ صبح نمودار ہوتے ہی وہ مسز دانش کو بلانے پہنچ گئے۔ بیل بجانے پر دانش باہر نکلا تھا۔ انہوں نے مختصراً صورتحال بتائی۔ دانش ایک سلجھا ہوا، ملنسار اور شائستہ نوجوان تھا۔ پوری بات سن کر فوراً بیوی کو ساتھ لے آیا اور خود بھی سبتین کے ہمراہ آ گیا۔ مجھے افسوس ہے کہ ایسے تکلیف دہ موقع پر آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ کوکم مجھے اکثر آپ کی فیملی کے متعلق بتاتی رہتی ہے، مجھے خود بھی آپ سے ملنے کا اشتیاق تھا، بس مصروفیت کے سبب نکلنا نہیں ہوا۔ بہرحال آپ خود کو تنہا نہ سمجھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو بن پڑا کریں گے۔ خدا خیر خیریت سے بچے کو گھر واپس لائے۔ دانش کے اپنائیت و یگانگت کا احساس دلاتے نرم خوش اخلاق انداز نے اس کڑے وقت میں سبتین کو بہت حوصلہ دیا۔ کوکب تو سیدھا زرنم کے بیڈ روم کی طرف لپکی تھی۔ سبتین دانش کو لے کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔ آپ کا بے حد شکریہ، آپ چائے پینا پسند کریں گے یا ٹھنڈا؟ اس قیامت کی گھڑی میں بھی سبتین اپنی خاندانی وزاداری اور مہمان نوازی نہیں بھولے تھے۔ کیسی باتیں کرتے ہیں بھائی صاحب؟ دانش نے بے اختیار ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور افسوس سے انہیں دیکھنے لگے، گویا آپ نے ہمیں اپنا نہیں سمجھا۔ یہ بات نہیں ہے، اصل میں آپ پہلی مرتبہ ہمارے گھر آئے ہیں، اس لیے۔ سبتین غمزدہ انداز میں مسکرائے۔ انشاءاللہ بار بار آئیں گے اور خدا نے چاہا تو اچھے موسموں میں آنا جانا لگا رہے گا۔ آپ بھلے سے جی بھر کر تواضع کیجیے گا، مگر اس وقت تکلفات میں پڑھ کر وقت برباد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میری مانیے تو سیدھا ملک صاحب کی کوٹھی پر چلیں، ہو سکتا ہے کسی طرح بات بن جائے، کم از کم صورتحال تو کھل کر سامنے آئے گی۔ مطالبہ ماننے یا نہ ماننے والی بات تو بات کی ہے۔ ٹھیک ہے، میں زرنم کو بتا کر آتا ہوں۔ وہ بھی کچھ ٹھان کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ کوکب زرنم کے سرہانے بیٹھی اسے بہلا پھسلا کر کچھ کھانے پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جو ہی سبتین نے ملک صاحب کے ہاں جانے کا ارادہ ظاہر کیا، زرنم جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ سنیں سبتین، اس سے کہیں وہ ہمارا سب کچھ لے لے، یہ گھر، میرے زیورات، بینک میں پڑی نقدی، جو کچھ ہمارے پاس ہے لے لے، ہم فٹ پاتھ پر رہ لیں گے، فاقے کر لیں گے، آسمان تلے سو جائیں گے،
बस वो हमारा बेटा हमें वापस कर दे। औलाद ही माँ बाप का सोना चांदी रुपया पैसा और ज़मीन जायदाद होती है। उसकी सूजी हुई वीरान वहशतज़दा आंखों से आंसुओं के परनाले बह रहे थे। रिलैक्स, मैं जा रहा हूँ ना। उनके लहजे में बला की नरमी और तसल्ली पोशीदा थी। आप जाएं सप्तैन भाई, मैंने संभाल लूंगी। कौकब ने जरनम की शानें थामकर बिस्तर पर लिटाते हुए दुख से हौसले की चट्टान बने, गम से घुलते मजबूर होते बाप को देखा था। वो मुतशक्किराना अंदाज में सर हिलाकर बाहर निकल गए। पहाड़ जितनी रात गुजारी है कौकब, खुदा जाने मेरा बेटा सोया भी होगा कि नहीं। खबर नहीं जालिमों ने उसे खाने को भी कुछ दिया होगा या भूखा प्यासा रखा होगा। उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है, कहीं किसी तारीक जगह पर महसूर न किया हो। जरनम की बिलकती पुकारें सुनी नहीं जा रही थीं। कौकब का कलेजा शक होने लगा। ऐसी बातें सोचकर खुद को अजियत न दे बाजी। उसका लहजा रिक्कत आमेज था। रात आंख तो कहाँ लगनी थी, ऐसे ही नींद बेहोशी में एक ख्वाब नजर आया था कि मेरा बच्चा एक गार में बंद रो रहा है। वो बिल्कुल अकेला है और मुझे पुकार रहा है। हाय मेरा दिल फटने को है कौकब। सनी मेरी जान तुम पर कुर्बान। मेरे बच्चे। कौकब को उसे संभालना दुश्वारतर महसूस हो रहा था। उसे लगा अगर उसकी यही हालत रही तो होशो हवास खो बैठेगी। उसकी जहनी हालत अबतर हो रही थी। 19 घंटे गुजर चुके हैं सनी को देखे हुए। मैं सच कह रही हूँ कौकब, अगर आज भी बेटे का मुंह ना देखा तो मेरी सांसें बंद हो जाएंगी। वही तो है मेरी जिंदगी की जमानत। वो बिन पानी की मछली की तरह बेटे की जुदाई में तड़प रही थी। कौकब उसे तसल्लियां देते हुए खुद भी आबदीदा हो रही थी। मलक साहब की कोठी तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी थी। सप्तैन ने दानिश के इसरार के बावजूद उसे गाड़ी में बैठे रहने की ताकीद की और खुद राइफल बरदार बॉडीगार्ड की मैयत में मलक साहब के आलीशान ड्राइंग रूम में आ गए। मलक साहब 10 मिनट की ताखीर से अंदर आए। अंदाज में तंतना, रोबदाब और जाहो जलाल था, जो जागीरदार तबके का खासा हुआ करता है। अरे सप्तैन साहब आए हैं। आज हमारे गरीब खाने के भाग कैसे जाग पड़े। बैठिए साहब, तशरीफ रखिए। मलक साहब के पुरतपाक लबो लहजे में छुपा एहसास तफाखुर, सरशारी और इत्मीनान महसूस करके ये अंदाज़ा लगाना चंदा दुश्वार नहीं रहा था कि वो सप्तैन की आमद के मकसद से बखूबी वाकिफ थे। होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट पुकार पुकार कर हाले दिल सुना रही थी। सप्तैन के दिल में जैसे अलाव से भड़क उठे, मगर ये वक्त ज़ब्त बर्दाश्त से काम लेने का था। मलक साहब, कल से मेरा बच्चा लापता है, स्कूल से घर वापस नहीं लौटा। सप्तैन मजबूर होकर मसलहत आमेज लहजे में गोया हुए, नजर झुकी हुई थी और अंदाज में लाचारी नुमाया थी। ओहो, ये तो बड़ी तशवीशनाक बात है। मलक साहब का चौंकना कतई बनावटी था। तो बाबा, पुलिस में रपट दर्ज कराना थी। पुलिस अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका। वो आहिस्तगी से बोले, हमारी पुलिस की कारकर्दगी से तो आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। मायूस होकर आपके पास आया हूँ। ठीक है, अच्छा किया जो हम तक चले आए। मैं अपने ज़राए से बच्चे का पता करवाता हूँ, इंशाल्लाह मिल जाएगा, आप तसल्ली रखें। खबीस, ये क्यों नहीं कहते कि अपने पालतू कुत्तों को बच्चा वापस लाने का इशारा दोगे। वो दिल ही दिल में दांत पीस कर रह गए, ताहम लबों पर मसलहत के कुफल थे। तो क्या मैं उम्मीद रखूं कि आज शाम तक बच्चा मिल जाएगा। वो उठ खड़े हुए। क्यों नहीं, उम्मीद तो रखनी चाहिए ना। मलक साहब भी खुशदिली से कहते हुए उठ खड़े हुए। मैं थोड़ी देर बाद अपना बंदा आपके ऑफिस भेजता हूँ, वो छोटा सा काम कहा था आपसे। बस दस्तखत कर दीजिएगा आप, बाकी आपका मसला आज ही हल हो जाएगा। दे रहे हैं जो हमें अपनी रफाकत का फरेब। उनकी तारीख पढ़ोगे तो दहल जाओगे। अपने तय मलक साहब यही समझ रहे थे कि सप्तैन मलक साहब का मुतालबा मानने के लिए जहनी तौर पर तैयार होकर घर से निकले हैं। इस सिलसिले में मैं माजरत ख्वाह हूँ मलक साहब। वो बामुश्किल अपना गुस्सा दबाकर नरम लबो लहजे में गोया हुए। मलक साहब ने बुरी तरह चौंक कर उनकी सूरत देखी थी। बहरहाल इस वक्त तो आप बेटे की जुदाई से निढाल हैं। घर जाइए, बीवी से मशवरा कीजिए। मैं शाम को फ़ोन करूंगा, आपकी एक हाथ से बच्चा आपकी दहलीज पर होगा। मलक साहब के लहजे में महसूस की जाने वाली जुबानी तंबीह थी। सप्तैन जलते कुर्ते कोठी से बाहर निकल आए। क्या रहा सप्तैन भाई। कौकब उनके इंतजार में लाउंज में टहल रही थी, हस्बे तवक्को ब्लैकमेलिंग। वो पेशानी पर से पसीना पहुंचते हुए सोफे पर गिर गए। वैसे भाई साहब, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक मशवरा दे सकता हूँ। दानिश उनके करीब बैठता हुआ अचानक उनकी तरफ देखकर बोला, जी जरूर। वो नीम दिली से मुस्कुराए।
دیکھیے، بعض اوقات زندگی کچھ ایسے امتحان سے گزارتی ہے جس میں پوری کوشش اور محنت کے باوجود انسان فیل ہو جاتا ہے۔ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ آپ کے ساتھ بھی ایسی ہی سچویشن ہے۔ اولاد کا امتحان بڑا کٹھن ہوتا ہے اور اس مشکل ترین امتحانی مرحلے کو کامیابی سے طے کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ اس معاملے میں مصلحت یا مصالحت سے کام لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ دانش بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سبتین بھائی، اصول پسندی اور دیانتداری اپنی جگہ، مگر اولاد سے بڑھ کر تو کوئی چیز عزیز نہیں ہوتی۔ آپ ملک صاحب کی بات مان لیں اور سنی کو چھڑوا لائیں۔ کوکب نے زور و شور سے خاوند کی حمایت کی تھی۔ زندگی میں آزمائشیں تو آتی ہی رہتی ہیں۔ خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں بندے کو مختلف انداز میں آزماتا ہوں، کبھی مال کے ذریعے اور کبھی اولاد کے ذریعے۔ وہ اپنی جگہ مصمم ارادہ کیے بیٹھے تھے۔ بے شک، لیکن بندہ خطا کا پتلا ہے، وہ ہمیشہ آزمائش پر پورا نہیں اتر سکتا۔ پھر ایمانداری، دیانت اور فرض شناسی کے الفاظ محض تمغے ہوتے ہیں۔ ان لفظی تمغوں کے حصول کے لیے آپ اپنی اولاد کو قربان کیوں کر رہے ہیں؟ زرنم باجی کی حالت پر رحم کریں، وہ بیٹے کی جدائی میں پاگل ہو رہی ہیں۔ 1 منٹ آپ تشریف رکھیے، میں ابھی آتا ہوں۔ اچانک سبتین جھپٹ کر اٹھے اور اپنے بیڈ روم میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ زری، ان کی آواز سنتے ہی زرنم نے میکانکی انداز میں آنکھیں کھول دی تھی۔ سبتین، سنی۔ اس کی آواز اس قدر بیٹھی ہوئی تھی کہ بمشکل سنائی دے رہی تھی۔ وہ اس کے سرہانے بیٹھ گئے۔ میری بات غور سے سنو زری، اور پھر سوچ کر جواب دینا۔ مان وہ اس کا چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں سمیٹ کر عین اپنے سامنے لے آئے۔ ایک طرف ایمان ہے، دوسری طرف اولاد ہے۔ بتاؤ کس کو بچاؤں اور کسے گنوا دوں؟ زرنم کے کانوں کے بہت قریب جیسے کوئی بم پھٹا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ اس کے انتہائی سوال کی نوعیت کیسے اور کیوں کر پیش آئی ہے۔ اس کی آنکھوں کے آگے ترمرے سے ناچنے لگے۔ یوں لگا جیسے کمرے میں آکسیجن کی کمی ہو گئی ہو۔ اچانک ہی اس کا دم بری طرح گھٹنے لگا تھا۔ حلق کے اندر ریت سی بھر گئی تھی۔ پورا ماحول گرد و غبار سے اٹا محسوس ہونے لگا۔ دھند، شدید دھند نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ زرنم، مال اور اولاد ہماری آزمائش ہیں۔ اگر اس وقت ہم ثابت قدم نہ رہے اور ایمان گنوا دیا تو بخشش اور تلافی کا ہر دروازہ ہم پر بند ہو جائے گا۔ ان کی آنکھیں اس کے چہرے پر پیوست تھیں۔ اس کے پارے کی طرح پل پل مضطربانہ مچلتی آنکھوں کا ہر رنگ ہر تاثر پڑ رہی تھیں۔ زرنم نے لب کھول کر کچھ کہنا چاہا، مگر الفاظ سوکھے پپڑی زدہ ہونٹوں پر پھڑ پھڑا کر رہ گئے۔ اس کا پورا بدن مرتعش تھا۔ ملک صاحب کا 25 کروڑ کا قرضہ منظور کرنے سے ہمارا سنی ہمیں واپس مل جائے گا، لیکن ایک لمحے کو رک کر سوچو، وہ خطیر رقم جسے ملک صاحب اپنی عیاشیوں میں خرچ کریں گے، اگر قومی خزانے سے نہ نکلوائی جائے تو اس سے بہت سے بچوں کی خوراک، صحت اور تعلیم کی بنیادی ضروریات پوری کی جا سکتی ہیں۔ کیا تم فقط ایک بچے کی زندگی کی خاطر سینکڑوں بچوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالنا پسند کرو گی؟ اپنی ممتا کی تسکین کے لیے دوسری ماؤں کے بچوں کی حق تلفی کر سکو گی؟ اجتماعی اور قومی مفاد پر انفرادی اور ذاتی مفاد کو ترجیح دو گی؟ بولو۔ اگر جواب ہاں میں ہے تو میں ابھی اور اسی وقت ملک صاحب کو فون کر دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد ہم تاعمر اپنے ضمیر کے آگے شرمندہ رہیں گے۔ آرام سے کہاں منزل ملا کرتی ہے؟ مسلمانوں نے بہت سی قربانیاں دی تھیں، تب کہیں آزادی نصیب ہوئی تھی۔ نیک کام کے لیے بہادر لوگ کسی نقصان کی پرواہ نہیں کیا کرتے۔ زرنم کے تخیل کے دریچے میں ایک منظر روشن ہوا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہی تھیں۔ پاکستان کے جھنڈے کی بے ادبی کرنے سے بابائے قوم اور علامہ اقبال سخت خفا ہوتے ہیں، اس کا اپنا بیٹا تیقن سے کہہ رہا تھا۔ اور بددیانتی اور غداری بھی تو پرچم کی بے ادبی میں ہی شمار ہوتی ہے۔ کیا میں ایسا کر سکتی ہوں، کر سکوں گی؟ اپنے پرچم کے ان رنگوں کو پہچانو۔ تم سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے۔ تم ہو ایک زندہ و جاوید روایت کے چراغ، تم کوئی شام کا سورج ہو جو ڈھل جاؤ گے۔ اقبال عظیم کی غزل کے اشعار بے ساختہ اس کے ذہن میں جگمگا کر یہاں وہاں روشنی کر گئے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی امانت ہوتی ہے، وہ جب چاہے یہ امانت واپس لے سکتا ہے۔ خدا نخواستہ ہمارا بچہ کسی بیماری یا حادثے کی صورت میں بھی ہم سے بچھڑ سکتا ہے۔ مشیت عزتی کے آگے کس کا بس چلتا ہے؟ تم یہی سمجھ کر صبر کر لو کہ خدا نے اپنی امانت ہم سے واپس لے لی ہے۔ سبتین نے بڑے ضبط سے پدرانہ جذبات پر بھاری سل رکھی تھی۔ آپ کیا سمجھ کر بار بار وضاحتیں دے رہے ہیں سبتین؟ آپ کے خیال میں میری خاموشی میری ہچکچاہٹ اور تذبذب کی علامت ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔
میں اب بھی آپ کی بیوی ہوں، قربانی کے اس عمل میں آپ مجھے پیچھے نہیں پائیں گے۔ وہ تو میری قوت گویائی میرا ساتھ چھوڑ گئی تھی، جس کی وجہ سے میں فوراً آپ کی بات کا جواب نہ دے سکی۔ لگتا ہے حلق میں ڈھیر ساری ریت پھنس گئی ہے، آواز ہی نہیں نکل رہی۔ میں اپنے بچے کو خدا کی امان میں دیتی ہوں، اگر اس سے ملاپ قسمت میں ہوا تو خدا کسی وسیلے سے ضرور ملا دے گا۔ میں اپنا معاملہ اس کے سپرد کرتی ہوں۔ الفاظ آہستہ آہستہ ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے خشک ہونٹوں سے جھڑ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور آنسو قطار کی صورت میں تسلسل سے بند پلکوں کے جھروکوں سے بہہ رہے تھے۔ سبطین نے ان موتیوں کو جھک کر چن لیا۔ ان کا دل شدت ضبط سے پھٹا جا رہا تھا، مگر ساری آہیں، سارے نالے دل کی کوٹھری میں سختی سے مقید تھے۔ شام ہونے کو تھی، فون کی بیل مسلسل چلا رہی تھی۔ سبطین نے ڈرائنگ روم میں آ کر ریسیور اٹھایا۔ میں نے آپ کے کام کے لیے بندے بھیج دیے ہیں، اب فرمائیے ہمارے کام کے بارے میں آپ نے کیا سوچا؟ ملک صاحب کا مکار لہجہ ان کا خون کھولا گیا تھا۔ آپ کے تعاون کا بے حد شکریہ، آپ اپنے آدمی واپس بلا لیں۔ میں آپ کے کام کے سلسلے میں پہلے بھی معذرت کر چکا ہوں۔ ان کا لہجہ بلا کی برودت اور برفانی لیے ہوئے تھا۔ کیا مطلب؟ کیا آپ اپنے بچے کو چھڑوانے کے لیے کوئی اقدام نہیں کریں گے؟ نہیں، میں نے یہ کیس خدا کی عدالت میں انصاف کے لیے بھیج دیا ہے۔ زندگی اور موت پر اسی کا اختیار اور قدرت ہے۔ ان کے لہجے میں متانت اور تحمل نمایاں تھا۔ سوچ لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے اپنے بیٹے کو دیکھنے سے ترس جائیں۔ اغوا کرنے والے طیش میں آ کر بچے کو اذیت کے مراحل سے گزار کر ہلاک بھی کر ڈالتے ہیں۔ درد کی ایک تیز لہر نوکیلے برمے کی طرح ان کا سینہ چھیدتی ہوئی گزر گئی، مگر وہ اپنے عزم پر ثابت قدم رہے۔ اگر اس آزمائش کے لیے خدا نے ہمارا انتخاب کیا ہے تو ہم اس پر شاکر ہیں کہ آزمائشیں تو پیغمبروں کا ورثہ رہی ہیں۔ اللہ اپنے محبوب و مقرب بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی یہ وقت آیا تھا جب خدا نے ان سے ان کے جگر گوشے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی طلب فرمائی تھی اور انہیں اس آزمائش میں سرخرو کیا تھا۔ ہم تو پھر بھی خدا کے گناہ گار بندے ہیں، ہماری بساط ہی کیا ہے ان کے سامنے۔ وہ تو معجزوں کا دور تھا سبطین صاحب، آپ کن ہواؤں میں ہیں؟ معجزے اب بھی ہوا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ ان کی روح عرفان و آگہی کی منازل طے کرتے ہوئے بلندیوں کی سمت محو پرواز تھی، اور انہیں اپنا وجود بہت ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ جی ہاں، میں اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے ملکی خزانے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اپنے پیشے سے بددیانتی کرنا غداری کی بدترین اور کریہ کیٹیگری میں شمار ہوتا ہے۔ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ دوبارہ فون نہ کیجیے گا کہ ان تلوں سے آپ کا مطلوبہ تیل برآمد نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے فون رکھ دیا۔ یہ کیا حماقت کی بھائی صاحب، نام نہاد دیانت امانت کے چکر میں بیٹے کی زندگی سے کھیل رہے ہیں۔ یہاں کوئی قومی شخصیت آپ کو میڈل پہنانے نہیں آئے گی۔ یہ کوئی فلم یا کہانی نہیں ہے جس کے اختتام پر نیکی کی جیت ہو جاتی ہے اور بدی کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھے دانش نے فون پر ساری کارروائی سن لی تھی اور اب وہ جھلا کر ان سے مخاطب ہوا تھا۔ مجھے میڈل کی تمنا بھی نہیں ہے دانش، نیکی انسان اپنے دل کی تسکین اور خوشی کے لیے کرتا ہے۔ ضمیر کا سکون ہی نیکی کا انعام ہوا کرتا ہے، اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرا ضمیر مطمئن ہے، اس پر کوئی بوجھ، کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ آپ نے زرنم باجی سے مشورہ کر لیا تھا؟ کوکب حیرت بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ہاں، سبطین کوئی بھی کام مجھ سے مشورہ کیے بغیر نہیں کرتے۔ دروازے سے ٹکی زرنم دھیرے دھیرے قدم بڑھاتے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئی۔ ارے تم کیوں اٹھائیں بھئی؟ سبطین نے جلدی سے آگے بڑھ کر نڈھال سی زرنم کو سہارا دے کر کرسی پر بٹھایا تھا۔ کوکب اس کے پاس آ بیٹھی اور اس کے ہاتھ سہلانے لگی۔ حیرت انگیز طور پر زرنم کے چہرے پر سکوت کا راج تھا۔ اس کی برستی ہوئی آنکھیں خشک ہو چکی تھیں اور ان میں ایک سپاٹ منجمد تاثر جھلک رہا تھا۔ باجی، آپ بھائی صاحب کو سمجھائیں، اصول و ایمان کے لیے بچے کی جان خطرے میں نہ ڈالیں۔ کوکب کو یقین آ ہی نہیں سکتا تھا کہ بیٹے کو نہ پا کر مر جانے کی قسمیں کھانے والی دکھیاری ماں یک بیک اس انتہائی اور بے رحمانہ فیصلے کی تائید کر سکتی ہے۔ بھاڑ میں گئی ایسی دیانتداری، جب جان کے لالے پڑے ہوں تو اپنی جان کے آگے قومی مفاد کا کسے ہوش رہتا ہے؟ تم کچھ کہو نا باجی۔ جو کہنا تھا سبطین کہہ چکے ہیں۔ اگر میرے بچے کی زندگی لکھی ہوئی ہے تو کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کوئی تدبیر کام نہ آ سکے گی۔ میں نے سنی کو خدا کے حوالے کر دیا ہے، اور خدا تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، سو اب مجھے فکر نہیں رہی۔
وہ بلا کی پرسکون نظر آ رہی تھی۔ کوکب نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ معاف ہو گیا ہو۔ عجیب میاں بیوی تھے، بلکہ عجیب ترین۔ کہیں صدمے کی شدت سے دونوں کے دماغ تو نہیں چل گئے؟ صبح دوبارہ آنے کا کہہ کر دانش کے ہمراہ گھر کی طرف آتی ہوئی کوکب تشویش بھرے انداز میں دانش سے پوچھ رہی تھی۔ رات ہو چکی تھی۔ کوکب شام کو جانے سے پہلے کچن میں جا کر مرغی کا سالن اور روٹیاں بنا گئی تھی۔ سبتین نے ایک پلیٹ میں سالن نکال کر دوسری میں 2 روٹیاں رکھیں اور زرنم کے پاس آ گیا۔ زرنم نے کھوئے کھوئے بے خیال انداز میں بلا چونو چراغ کھانا شروع کر دیا۔ کسی نہ کسی طرح دونوں نے پیٹ بھرا۔ سبتین برتن رکھ کر چائے بنانے کچن میں گئے تو زرنم لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھ کر سنی کے کمرے میں آ گئی۔ اس کی ایک ایک چیز کو چھو کر اس میں بیٹے کا لمس اور خوشبو تلاشتی رہی۔ کل میں اس کمرے کی صفائی کر کے اسے لاک لگا دوں گی اور چابی کہیں دور پھینک دوں گی تاکہ نہ اندر آ سکوں اور نہ تھپک تھپک کر سلائے گی بیٹے کی یاد دوبارہ بیدار ہو سکے۔ میں اس کے وجود سے تعلق رکھنے والے ہر نقش کو نظروں کے سامنے سے ہٹا دوں گی۔ دیواروں پر لگی سنی کی بڑی سی پورٹریٹ پر بے شمار بوسے ثبت کرتے ہوئے وہ دیوانگی کے عالم میں سوچ رہی تھی۔ بار بار ڈوبتے دل کو صبر کا جھٹکا دے کر اثر نو چالو کرنا پڑ رہا تھا۔ اگلی صبح کا سورج بھی اسی ماتمی رنگ میں طلوع ہوا۔ سبتین بینک اپنی ڈیوٹی پر گئے مگر وقت سے کچھ پہلے ہی لوٹ آئے۔ کسی پہلو قرار بھی تو نہیں آ رہا تھا۔ گھر آئے تو در و دیوار سے برستی وحشت، بے کلی اور ویرانی من کو مزید بے چین کرنے لگی۔ زرنم سنی کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ باہر بیل ہوئی تو سبتین چپلے پہنے ہوئے دیکھنے کے لیے اٹھ گئے۔ کوکب اور اس کے میاں ہوں گے۔ زرنم نے پل بھر کو بجتی گھنٹی پر دھیان دیا، پھر انہماک سے سنی کے کھلونے الماری میں رکھنے لگی۔ بار بار یہ احساس کیوں دل کچوک رہا ہے، جیسے ابھی کہیں سے وہ ہنستی مسکراتی شرارتی سی شکل لیے نمودار ہو جائے گا۔ ڈونلڈ ڈک اور بھالو کو سیٹ کرتی ہوئی وہ بے اختیار سوچ رہی تھی۔ ماما میں آ گیا۔ اس کے تصور کے فریم میں سنی کمرے میں داخل ہوتا کہہ رہا تھا، شریر کہیں کا ماں کا ضبط آزما رہا ہے۔ وہ سنی کے حولے پر نگاہ جما کر برستی آنکھوں سے مسکرائی۔ ایسا تو اس نے کل سے کتنی ہی بار سوچا تھا۔ ماما، وہ جسے وہم سمجھ رہی تھی، وہ یقین بن کر اس کے قریب بہت قریب آتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ وہ ہاتھ بڑھا کر اسے چھو بھی سکتی تھی۔ جو ہی اس نے ڈرتے ڈرتے اس تخیلاتی ہیولے کے گلابی گالوں کو چھوا، حرارت بخش جاندار احساس رگ رگ کو چھو گیا۔ سنی، او خدایا، کیا تخیل اتنا زوراور اور فطری بھی ہو سکتا ہے؟ اس نے بے اختیار بازوؤں کا دائرہ بنایا اور پھر جو ہی گوشت پوست کا زندہ وجود اس کی باہوں کے گھیرے میں آیا، دہشت سے اس کی چیخ نکل گئی۔ یہ سچ مچ کا سنی ہے زرنم۔ معجزے اسی دنیا میں ہوا کرتے ہیں۔ دیکھو، ہمارے رب نے ہمیں مایوس نہیں لوٹایا اپنی بارگاہ سے۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کسی شرابی کسی چال چلتے بدمست قدموں سے سبتین اندر داخل ہوئے تھے۔ خوشی نے ان کے چہرے کو دہکا کر تنور بنا دیا تھا اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کے سوتے پھوٹ پڑے تھے۔ دکھ کی انتہا نے انہیں پتھریلی چٹان کی طرح اپنی جگہ ثابت قدم رکھا اور اب خوشی کی انتہا پر بے حد و حساب آنسو بن پوچھے بہتے چلے جا رہے تھے۔ سنی، سنی، میری جان، میرے بچے۔ جو ہی زرنم کو یقین آیا، اس نے پاگلوں کی طرح اسے جھپٹ کر اپنی آغوش میں چھپا لیا۔ سنی کی یونیفارم کی سفید شرٹ اور بلیو نکر ملگجی سی ہو چکی تھی۔ ریشمی گھنے بال بے ترتیب تھے۔ شرٹ پر کہیں کہیں جھاڑ جھنکار اٹکی ہوئی تھی۔ پاؤں سے جوتے غائب تھے۔ زرنم دیوانوں کی طرح کبھی منہ چومتی تو کبھی ہاتھ۔ بس نہیں چل رہا تھا اسے کلیجے میں اتار لے۔ سبتین بھی دوبارہ قریب آ کر بیٹے کے ہاتھ آنکھوں سے لگا کر اس کے ہونے کا یقین کر رہے تھے۔ دانش کہہ رہے تھے، نیکی کی جیت صرف فلم اور کہانیوں میں ہوتی ہے۔ انہیں شاید علم نہیں تھا کہ اچھائی برائی کا تمام تر بدلہ خدا کے ہاں سے ملتا ہے۔ بندے گناہ یا ثواب کا حساب کتاب کرنے کے مجاز نہیں ہوتے۔ خدا حق کا ساتھ دینے والا ہے۔ سنی یہاں تک کیسے پہنچا؟ بیٹے کو جی بھر کر پیار کر لینے کے بعد دل و روح کو کچھ چین نصیب ہوا تو زرنم نے شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے ان سے دریافت کیا، ابھی تفصیل معلوم ہو جائے گی۔ فی الوقت ایسا کرو، گھر میں موجود کھانے کی ہر بہترین چیز ٹیبل پر سجا دو، دیکھو کوئی کسر نہ رہ جائے۔ آج ہمارے گھر کی تاریخ میں سب سے معزز و محترم اور عالی مرتبت مہمان آیا ہے، جس کے ہم پور مقروض ہو گئے ہیں۔ کون؟ زرنم سنی کو بازوں میں بھر کر تحیر سے سبتین کے پیچھے پیچھے ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ سفید ملگجی سی قمیض اور سفید ہی پگڑی میں ایک ادھیڑ عمر دیہاتی سا بھلا مانس جھجکتے ہوئے صوفے پر بیٹھا تھا۔
سنی کو شہر سے باہر کسی ویرانے میں قید کیا گیا تھا۔ صبح خوش قسمتی سے کھڑکی کھلی رہ گئی اور سنی اللہ کے فضل و کرم سے ان کی قید سے نکل بھاگا۔ بھاگتا ہوا فصلوں میں چھپتا چھپاتا وہ تھک کر کھیتوں کی منڈیر پر گر کر بے سدھ ہو گیا تھا۔ ہدایت اللہ صاحب ادھر سے گزر رہے تھے۔ وہ کھیت انہی کے تھے۔ انہوں نے تسلی سے پوچھ گچھ کی اور پھر سنی کے کچے پکے انداز پر بتائے گئے گھر کے ایڈریس پر اللہ کا نام لے کر چل پڑے اور کسی نہ کسی طرح یہاں آن پہنچے۔ سبطین ممنون اور متشکر نظروں سے ہدایت اللہ کو دیکھتے ہوئے تفصیل بتا رہے تھے، اور زرنم کا جی چاہا اپنی جان نکال کر اس ادھیڑ عمر دیہاتی بندے کے قدموں میں رکھ دے۔ آپ نے ہمارے ساتھ اتنی بڑی نیکی کی ہے کہ اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے لفظوں کا دامن تنگ پڑنے لگا ہے۔ وہ عاجزی انکساری سے گویا ہوئی۔ ہدایت اللہ نے اسے دیکھتے ہی بڑے ادب سے سلام پیش کیا تھا۔ کیوں شرمندہ کرتی ہیں بہن جی؟ اللہ کا شکر ہے آپ کا گھر مل گیا۔ آپ کا بچہ ماشاءاللہ بڑا ذہین ہے۔ اس نے بڑی تفصیل سے پتہ سمجھایا تھا اور جیدار بھی بہت ہے۔ میں نے اتنی سی عمر میں ایسی دلیری اور ہوشیاری نہ دیکھی نہ سنی۔ زرنم فدا ہونے والی نظروں سے سنی کو دیکھنے لگی۔ سبطین کو اندیشہ تھا کہ ملک صاحب یہ وار خالی جانے کے بعد دوسری دفعہ چڑھائی ضرور کریں گے، اس لیے کچھ عرصے کے لیے سنی کے اسکول جانے پر پابندی لگا دی۔ اس واقعے کے 10 دن بعد اچانک اور غیر متوقع طور پر ایک خبر انہیں گنگ کر گئی۔ ملک صاحب نے اپوزیشن کی پارٹی کے بینر تلے صوبائی اسمبلی کا الیکشن جیتا تھا، اور ان دنوں حکومت پچھلے دور حکومت میں قومی خزانے میں لوٹ مار مچانے والوں کے لیے احتساب کا میدان تیار کر رہی تھی۔ بہت سے نادہندگان اور قومی دولت کے لٹیرے گرفت میں آئے تھے، اور اب خفیہ ایجنسی نے تحقیقات مکمل کرنے کے بعد ملک صاحب کا نام بھی ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر کے احتساب کمیشن کے سپرد کر دیا تھا۔ ان کے اکاؤنٹ مجمد کر دیے گئے تھے، فائلیں کھل رہی تھیں اور منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد اور دیگر اثاثوں کی چھان بین شروع کر دی گئی تھی، اور اب وہ کسی بھی بینک سے قرضہ لینے کے مجاز نہیں تھے۔ لو بھئی، سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹی۔ اس دن زرنم نے دانش اور کوکب کو شام پر بلایا تھا۔ اگر میں آپ کی بات مان کر مصلحت کے تقاضے کے پیش نظر ملک صاحب کو قرضہ جاری کر دیتا تو اس وقت ان کے ساتھ ساتھ میں بھی کمیٹی کے سامنے بیان پیش کر رہا ہوتا، یا پھر ملک صاحب اور ان جیسے دوسرے ملت خور گدھوں کو شے مل جاتی۔ وہ بار بار خود یا اپنے خاص دوستوں کی سفارش لے کر میرے پاس آتے اور میں گناہ کے اس دلدل میں گرتا چلا جاتا کہ ایک بار قدم راہ راست سے بھٹک جائیں تو انہیں موڑ کر واپس صحیح راستے پر لانے میں صدیاں گزر جاتی ہیں۔ ہم نے خدا پر بھروسہ کیا، اپنی ذات کے سکھ کو قربان کر کے اجتماعی مفاد کو عزیز رکھا، اور دیکھ لیں خدا نے کس طرح راہ کے سارے کانٹے چن لیے۔ سبطین چمکتی ہوئی مسکراہٹ لیے دانش سے مخاطب ہوئے تھے۔ واقعی آپ جیت گئے بھائی صاحب، مگر اس میں کمال آپ کے جذبوں کی لگن اور سچائی کا ہے۔ آپ کی نیت میں کھوٹ نہیں تھا، اسی لیے آپ بخیر و عافیت منزل پر بھی پہنچ گئے۔ بس ثابت قدمی شرط ہے۔ اگر میں ڈگمگا جاتا تو کبھی اپنے بیٹے کو ایمانداری کی نصیحت کرتے ہوئے نظر ملا کر بات نہ کر سکتا، میرا سر جھکا بھی رہتا، مگر اب فخر سے تن کر بیٹے کو اچھائی کا درس دے سکوں گا۔ نیک اور سچی راہ پر چلنے والے لوگوں کے اچھے عمل ہمیشہ لو دینے والے چراغوں کی مانند ہوتے ہیں، شام کے سورج کی طرح نہیں ہوتے جو کہ روز و شب کے تسلسل کے ساتھ ساتھ گھٹتے بڑھتے اور ڈھلتے روشن ہوتے رہیں۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔